اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم سورۃ البقرہ کا لفظی معنی اور اس کی تشریح یا تفسیر پڑھیں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی صرف اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی معلوم ہیں۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے۔ ذالک، یہ، الکتاب، کتاب، لا، نہیں، ریبہ، شک، فیہ، اس میں، ہدن، راہ دکھاتی ہے، للمتقین، متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ ذالک، یہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں وہ، لیکن یہاں پر اس کا معنی یہ لکھا گیا ہے کیونکہ یہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے، تو اس کا اگر ہم پراپر ترجمہ کریں تو یہ بنے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جو سورۃ الفاتحہ میں صراط مستقیم کی جو دعا مانگی گئی تھی اس کے جواب میں عطا کی گئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو سورۃ فاتحہ میں کی گئی درخواست کی قبولیت ہے۔ تو ذالک، یہ قرآن پاک، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، لا ریبہ، جس میں کوئی شک نہیں، فیہ، جس میں، اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم ان تین الفاظ کی طرف جائیں گے جو عربی میں اور قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، جس کا اردو میں معنی شک بنتا ہے۔ اردو میں شک ہے، اس کے لیے عربی میں اور قرآن پاک میں تین الفاظ آئے ہیں۔ ایک ہے ریب، دوسرا ہے مریہ، تیسرا ہے شکن۔ اب ان تینوں الفاظ کا ترجمہ اردو میں شک بنتا ہے، لیکن عربی میں ان تینوں الفاظ کے معنی مختلف ہیں۔ پہلا لفظ ریبہ تو اسی آیت میں استعمال ہوا، لا ریبہ فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اردو میں ترجمہ شک بن رہا ہے، لیکن عربی میں ریب اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی حقیقت میں وہم ہو، کہ شاید اس کی حقیقت نہ ہو، اس کا وجود نہ ہو، لیکن پھر ایک چھوٹے سے ازالے سے وہم ختم ہو جائے، مزید وہ وہم نہ رہے۔ دوسرا لفظ ہے مریتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ فصلت کی آیت ہے، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، مطلب آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ یعنی کفار مکہ کا دل نہ تو اللہ کی ملاقات کی طرف ٹھہرتا ہے، یعنی روز قیامت کے قائم ہونے پر، اور نہ ہی انکار لقاء کی طرف، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، یعنی قیامت کے دن مرنے کے بعد جب دوبارہ جی اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ تو ان کا دل نہ اللہ سے ملاقات کی طرف ٹھہرتا ہے، یعنی نہ اقرار قیامت کی طرف ٹھہرتا ہے، اور نہ انکار لقاء، یعنی انکار قیامت کی طرف۔ تو ایک لفظ مریتی استعمال ہوا ہے۔ اور سورۃ نمل کی آیت کا حصہ ہے، بل ہم فی شک منہا، یہاں پر شک کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ کفار مکہ کو شک ہے کہ قیامت قائم ہوگی یا نہیں۔ تو ان تینوں جو الفاظ ہیں عربی کے، ان میں ریبہ ایک ایسا شک ہے کہ جو شک بھی نہیں، ایک وہم ہی ہے، اور پھر وہ ذرا سے ازالے سے دور بھی ہو جائے۔ تو قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ذرا سے شک، یعنی وہم کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ شک اس بات کا کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، کیونکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود سے بنا لی۔ تو پہلے سورۃ بقرہ کی پہلی ہی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریبہ فیہ، جس میں ذرا سا بھی ریب نہیں، ذرا سا بھی وہم نہیں ہے اس کے آسمانی کتاب، الہامی کتاب ہونے میں، ہدی للمتقین، اور متقین کو سیدھا رستہ دکھانے والی ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ متقین تو پہلے ہی پرہیزگار ہیں، تو ان کو سیدھا رستہ کیسے دکھاتی ہے؟ تو کیا یہ صرف یا پھر متقین کے لیے ہے کہ وہ اس کو پڑھیں اور باقی جو ہیں ان کے لیے نہیں؟ تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی کورس یا کوئی ڈگری ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ڈاکٹرز کی جو پڑھائی ہوتی ہے کہ MBBS کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بن جائیں گے،
تو اسی طرح یہ کتاب پڑھنے کے بعد اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ متقی بن جائے گا۔ تو یہ کتاب متقین کے لیے ہے، جو بھی اس کتاب کو پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا، وہ پرہیزگار ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے جو کفار عرب، مشرکین عرب کہا کرتے تھے کہ اس میں شک ہے، پتہ نہیں یہ الہامی ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں اس شک کو دور کر دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہیں اس کے نازل ہونے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ یہ کتاب اتاری ہے، تو اس جیسی کوئی ایک اور صورت لے آؤ۔ تو شک بالکل، ریب بھی، وہم بھی اس کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آسمانی ہے یا نہیں ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ میں جو صراط مستقیم کی دعا انسان نے مانگی ہے، یہ پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ اگلی 3 آیات میں متقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی کیا صفات ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر یا غیب کے ساتھ، اور یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، اور مما، اس چیز سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دی، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اور الذین، جو لوگ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز پر یا اس چیز کے ساتھ، انزلہ، اتاری گئی، نازل کی گئی، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور ما، جو کچھ، انزلہ، اتارا گیا یا اتاری گئیں، من، سے، قبل کا، آپ سے پہلے، اور بالآخرتی، آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، وہ لوگ، وہی لوگ، علی، اوپر، ہدن، ہدایت کے ہیں، من، طرف سے، ربہم، اپنے رب کے، اپنے پروردگار کے، اور اولئک، وہی لوگ، ہم، وہی ہیں، المفلحون، کامیاب ہیں، فلاح پانے والے۔ اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مزید متقین کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں، جہنم سے نجات پانے والے ہیں۔ اس میں ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا بھی ذکر آ گیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ اب غیب کیا ہے؟ جو نگاہوں سے غائب ہو، جو نظر نہ آ سکے آنکھ سے، اس پر بھی ایمان لاتے ہوں۔ ایمان اس لیے لاتے ہیں کہ اس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب میں کیا کیا آئے گا؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی، جنت اور دوزخ، فرشتے، قبر اور حشر، یہ سب غیب ہیں، ان کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یہ ایک بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے اعمال میں بھی فرق آتا ہے۔ غیر مسلم غیب پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں۔ اور ایمان کا مکمل معنی صرف جاننا نہیں ہوتا بلکہ اسے ماننا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جانتا تو ابلیس بھی تھا سب کچھ، لیکن وہ نہیں مانا، اس نے سرکشی کی۔ اور کفار مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو جانتے تھے کہ وہ صادق اور امین ہیں، لیکن وہ مانے نہیں ان کی اس بات کو کہ وہ نبی ہیں، ان کے اوپر وحی کو نہیں مانے۔ تو مسلموں اور غیر مسلموں میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔
کہ مسلمان صرف جانتا نہیں ہے بلکہ دل سے بھی مانتا ہے۔ تو مومنین کی پہلی نشانی، متقین کی پہلی نشانی تو ایمان ہوگی کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسری ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ ایک بدنی عبادت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم ان کو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ تو جو ایمان ہے وہ ایک طرح کی قلبی عبادت ہے۔ تو 3 طرح کی عبادات ہیں اس میں، قلبی، بدنی اور مال کے ساتھ۔ قلبی عبادات میں توحید ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کی سچائی، اس کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یہ قلبی عبادات میں آ گیا۔ بدنی عبادات میں نماز آ گئی اور مالی عبادت میں زکوٰۃ آ گئی۔ تو متقین وہ لوگ ہیں جن کا صرف ایمان ہی کامل نہیں بلکہ ان کے اعمال بھی کامل ہیں۔ تو ایمان اور عمل مل کر اسلام بنتا ہے۔ اسلام کی مکمل تعریف یہ بنے گی کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے، تو یہ مکمل تعریف ہوگی اسلام کی۔ ایمان اور اسلام میں فرق جاننا بھی ضروری ہے۔ لغوی طور پر تو ایمان کا معنی ہے کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنا، اور اسلام کا معنی ہے اطاعت اور فرما برداری، لیکن یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق صرف دل سے کافی نہیں، جب تک کہ اس کی زبان سے بھی تصدیق ہو اور اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اقرار بھی ہو۔ اسی طرح صرف زبان سے تصدیق اور اطاعت و فرما برداری سے اقرار کافی نہیں ہے، دل سے تصدیق بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ تو ایمان اور جو ہے اور اسلام یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ضروری ہیں۔ صرف دل سے ہی نہیں، صرف ایمان ہی نہیں، ایمان بھی ہو اور ساتھ اقرار بھی ہو اعمال کے ساتھ، تبھی جا کے ایک صحیح متقی بنتا ہے۔ یہ ہے متقین کی صفت۔ اسی طرح ایمان مفصل میں بھی آتا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ اور اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ تھا ایمان مفصل۔ تو یہی مضمون ان آیات میں بھی ہے۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ، وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا، زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے، یعنی اعمال سے اور دل سے، دونوں طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار بنانا اور پھر اس کی تصدیق بھی کرنا، دونوں ہی ضروری ہیں۔ اگلی آیت میں ذکر ہے، اور جو لوگ ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی کہ پچھلی کتابیں، الہامی کتابیں، تورات، زبور، انجیل۔ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہے جب تک وہ یہ یقین ایمان نہ لائے کہ پہلے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے، اور پہلے جو الہامی کتابیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تھیں، ان کی حقانیت کا بھی یقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بعد میں وہ منسوخ ہوئیں، لیکن بھیجی تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے گئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، یعنی کہ عہد رسالت میں، مشرکین 2 طرح کے تھے۔ ایک تو زیادہ تر مکہ میں تھے مشرکین عرب، جو کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور دوسرے تھے جو عیسائی یا یہودی تھے، یہود و نصارہ تھے، یہ اہل کتاب تھے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس آیت میں یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا یا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یہاں سے ہمیں ختم نبوت کی بھی ٹھوس دلیل ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جو کتابیں آپ کے بعد نازل ہوں گی، کیونکہ کوئی کتاب نازل نہیں ہونی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
رک گیا وحی کا سلسلہ، اور قرآن پاک آخری کتاب ہے تا قیامت، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تا قیامت، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آئندہ کی کسی کتاب کا بھی ذکر نہیں ہے، نہ آنی ہے اور نہ آئے گی۔ تو وحی کا سلسلہ رک گیا اور ختم نبوت کی ایک ٹھوس دلیل ہے، ورنہ آئندہ کی کتابوں کا بھی ذکر ہوتا جو کہ نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر آخرت پر ایمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایمان کا الٹ ہوتا ہے تکذیب یعنی جھٹلانا، اور ایقان کے مقابلے میں ہوتا ہے شک اور تردد۔ مطلب یہ کہ صرف تصدیق کرنا ضروری نہیں بلکہ یقین کرنا بھی ضروری ہے، صرف زبان سے اقرار ضروری نہیں، دل سے یقین بھی ضروری ہے۔ یہ متقین کی صفت ہے کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے اور حساب کتاب اور جزا و سزا کو صرف زبان سے ہی نہیں اقرار کرتے بلکہ دل میں ان کے ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آخرت کا خوف ہر وقت ان کے دلوں میں رہتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو مفلحون ہیں، فلاح پا گئے۔ فلاح پانے والے کون ہیں؟ جو جہنم سے آزاد ہو گئے، جہنم کے عذاب سے بچ گئے، جہنم کی آگ سے بچ گئے اور انہوں نے جنت پا لی۔ مسلمان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ وہ جنت کو پا لے اور دوزخ سے بچ جائے۔ یہاں تک ذکر تھا متقین کا، ان کی صفات کا، آگے ذکر ہے کفار کا۔ ان الذین، انا بے شک، الذین جو لوگ، کافروا کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم ان کے اوپر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون نہیں مان لائیں گے۔ یعنی جو لوگ کافر ہوئے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ خاتم اللہ، خاتمہ مہر لگا دی، اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ انذرتہم نکلا ہے انذار سے، جس کا معنی ہے ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، اور یہ اس قسم کا خوف ہوتا ہے اس طرح کا ڈرانا ہوتا ہے جس کا سبب شفقت ہو، رحمت ہو۔ جیسے کہ والدین اپنی اولاد کو کچھ ایسی چیزوں سے ڈراتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے ڈراتے ہیں کہ وہ اس سے دور رہیں اور ان کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ ایک یہ ڈرانا ہوتا ہے، تو انذار اس قسم کا ڈرانا ہے جو محبت اور شفقت کی وجہ سے ڈرایا جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ ان کی بھلائی چاہتے ہیں انسانیت کی، تو ان کو عذاب جہنم سے بچانے کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے ڈرو تاکہ وہ اچھائی کا رستہ اپنائیں اور جنت کے رستے کی طرف ہوں۔ تو یہ وہ والا ڈرانا ہے جو محبت اور شفقت کے سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ کفار ہیں جو اپنے کفر میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے نہ تو حق بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کوئی دلیل دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو راہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، یا کم از کم سنتے ہیں کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے، اس کو ریزننگ کے ساتھ، لاجک کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہ وہ والے کفار ہیں جو اپنی انا میں، ضد میں اس قدر پکے ہو چکے ہیں کہ یہ کچھ سننے کو بھی تیار نہیں، کچھ دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ تو ایسے کفار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سزا سنا دی، اور ان کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں دعا سکھائی گئی، وہ تھی صراط مستقیم کی، سیدھے رستے کی۔ سورۃ الفاتحہ میں دعا جو ہے اس کا جواب ہے پورا قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جواب میں پورا قرآن دیا۔ لیکن جو لوگ وہ دعا ہی نہیں مانگتے، جو صراط مستقیم پانا ہی نہیں چاہتے، اسی کو انہوں نے
چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر مہر لگا دی کہ وہ اب ہدایت پا ہی نہیں سکیں گے دنیا میں، یہی ان کی سزا ہے۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ انسان سیدھے رستے کی دعا بھی نہ کر سکے، سیدھا رستہ پا ہی نہ سکے، اس پہ چلنا تو بعد کی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، وہ کفر ہی میں مریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مقصد کہ وہ بند ہو گئی، بند ہو چکا ہدایت کا رستہ ان کے لیے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ظاہر ہے جب آنکھ پہ پردہ ہو انسان کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، تو یہ ساری عمر کبھی بھی یہ جو کفار ہیں یہ کبھی بھی ہدایت کا رستہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ختم ہوا، اگلا رکوع ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔